بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. یہ جو چل رہا تھا اس لفظ کو تھوڑی سی ہم نے زیادہ وضاحت کر دی اس کی، لیکن شاید یہ خاصا ضروری ہے. یہ جو کراس روڈ ہے نا وہ یہاں پر ہی ہے. یہ جو ہے نا مما اقر علیہ، کہ جس پر مختلف علمی گروہوں کو برقرار رہنے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، برقرار رہنے دیا جاتا ہے. اس کے لیے ہم نے کہا ہے اپروو آپ مطلب کرتے ہیں. اب اپروو اس معنی میں تو نہیں کر رہے کہ آپ اس کو ٹھیک سمجھ رہے ہیں. ایک چیز میں بالکل اختلاف ہے. آپ کہتے ہیں اس سے وضو ٹوٹتا ہے، اس مسئلے اس کام سے، اس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے. دوسرا کہتا ہے وضو نہیں ٹوٹتا. اب یا وضو ٹوٹنے والا غلط ہے یا وضو نہ ٹوٹنے والا غلط ہے. اس میں تو مطلب آپ اس کو غلط تو کہہ رہے ہیں لیکن اس کو آپ برقرار رکھ رہے ہیں، اس پہ جانتے ہیں نا، اپروو کر رہے ہیں. یعنی اس میں کہ اگر وہ نہیں چھوڑتا آپ اس کو دلیل بتائیں گے، دلیل وہ سمجھ لے تو آپ کا ہم خیال ہو جائے گا. وہ سمجھتا ہے کہ نہیں آپ کی دلیل سے میں مطمئن ہوں، یہی بات قوی تر ہے، تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اس کے بعد آپ کہیں گے ٹھیک ہے اگر آپ اس رائے پر ہیں تو آپ چلتے رہیے، میں چلتا رہوں گا. اچھا، بنسبت اس کے کہ ایک آدمی جو ہے اچھا دلیل دوسرا بھی دے رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور نبی آ سکتا ہے اور میں آپ کو قرآن سے اور حدیثوں سے دلیل دے رہا ہوں. اچھا، اب یہاں کیا آپ یہ کریں گے؟ وہ جو آپ جو سوال کریں اس والے سے کیا یہاں پر آپ کریں گے کہ آپ اس کو اپنی دلیل سمجھائیں گے، وہ مان لے تو قائل ہو جائے، سمجھے کہ آپ کی دلیل قوی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو آپ کہیں گے چلے اچھا بس ٹھیک ہے، پھر آپ اپنے اس پہ چلیے. آپ ایسے کریں گے کہ آپ صاف اسے کہیں گے تو گمراہ ہے، تو غلط ہے، بلکہ شاید کافر بھی کہہ دیں گے آپ، شاید کیا قادیانی کو تو یقینی طور پہ آپ کافر کہہ دیں گے. اچھا، اس کے خلاف باقاعدہ آپ محاذ کھڑا کریں گے، باقاعدہ اس کے خلاف آپ ایک تحریک چلائیں گے، اس کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. ایسا ہی ہے، دوسرے کو آپ نے برداشت کیا ہوا تھا، ادھر مطلب دلیل ادھر بھی تھی، دلیل کہنے کو ادھر بھی ہے. اور مطلب اس میں جو واضح وہ یہی ہے کہ صحابہ سے جو کنونشن، علمی کنونشن سے لے آ رہے ہیں، ہم اس کو بنیاد بناتے ہیں اس سارے مسئلے کی کہ کہاں آپ نے اس کو قبول کرنا ہے، کہاں اس کو قبول نہیں کرنا. تو یہ ہے کہ وہ اختلاف جس میں ایک دوسرے کو برقرار رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ اختلاف ہے جس میں ایک دوسرے کو برقرار رکھا جاتا ہے. اسی کو اختلاف، اس کے لیے لفظ جو ہے نا اختلاف سائغ ہے، یہ آ بھی رہا ہے، وساغ لہم العمل، اختلاف سائغ کہتے ہیں. اختلاف سائغ، یہ ساغ یسوغ کا مطلب ہوتا ہے حلق سے بڑے آرام سے چیز اتر جانا. یہ جو ہے نا قرآن میں پانی کے بارے میں نا کہ جو پانی ایک تو وہ جو کڑوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دو ایک ساتھ ساتھ چلائے کہ هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات سائغ شرابہ. یہ جو ہے وہ میٹھا، مزیدار، پر لطف، سائغ شرابہ، اس کا پینا جو ہے بڑے آرام سے غٹ غٹ حلق سے جو ہے اترتا چلا جاتا ہے. تو چیز غٹ غٹ اتر جائے حلق سے اس کو ہم کہتے ہیں سائغ. یہ اس کا لفظی معنی ہے. تو ایسے اختلاف کو جو حلق سے اتارا جاتا ہے، یعنی جس کو قبول کیا جاتا ہے، برداشت کیا جاتا ہے ٹھنڈے پیٹوں، مطلب جس کو قبول کیا جاتا ہے جس اختلاف کو، اس کو ہم کہتے ہیں اختلاف سائغ. جیسے کوئی اختلاف عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عمر کے مابین ہو، ٹھیک ہے جی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہو، اور جو ہے وہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ یا ابو ذر کے مابین اختلاف ہو، تو یہ اختلاف کی کون سی قبیل ہے؟ یہ اختلاف سائغ ہم کہتے ہیں. تو دوسرا جو ہے وہ اختلاف مذموم کہتے ہیں، جو اہل بدعت کا اختلاف ہے. وہ پورا کیمپ جو صحابہ سے وابستہ ہے، صحابہ کے وابستگان کا پورا کیمپ ایک اس پہ ہے، تو اس نے جو ہے اس میں ان کے ساتھ وہ کیا ہے، تو ایسے اختلاف کو ہم قبول نہیں کرتے. یہ اہل بدعت کا اختلاف ہے، اس کو ہم اختلاف غیر سائغ یا اختلاف مذموم، اختلاف ممقوت کہتے ہیں. تو اس کی تھوڑی سی وضاحت مطلب ہم نے کر دی ہے، کیونکہ جو بنیادی جو جہاں سے سپلٹ ہوتے ہیں مسئلے وہ یہی ہیں، ورنہ دوسرے مسئلے پر تو ہم
مطلب ہے اس کو گھسنے بھی نہیں دیں گے، مسجد میں بھی ہو سکتا ہے کسی وقت نہ گھسنے دیں، ہم لال پیلے ہو جائیں گے، زندگی موت کا بھی مسئلہ بنا لیں گے. تو باوجود اس کے کہ دعویٰ ادھر بھی شاید یہ ہو کہ جی ہم کتاب اور سنت سے دلیل دے رہے ہیں. اچھا، یہاں اب دوبارہ ہم آ جاتے ہیں ابن تیمیہ کے اس پہ پیج نمبر 20 اور آخری سے پہلا پیرا. ابن تیمیہ فرما رہے ہیں کہ وَأَمَّا مَا يُشْبِهُ ذَلِكَ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ، وہ چیز جو وہ تعدد شرائع انبیاء والے مسئلے کے ساتھ مشابہ ہے ایک پہلو سے جبکہ ایک دوسرے پہلو سے مشابہ نہیں ہے. فَهُوَ مَا تَنَازَعُوا فِيهِ، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں ان کا یعنی اہل شریعت کا آپس میں مختلف فقہا کا آپس میں اختلاف ہوا ہے. مما اقروا علیہ، اختلاف کی اس قسم میں جس میں ایک دوسرے کو برقرار رکھا جاتا ہے، اپروو آخر کار اپروو بھی کیا جاتا ہے اس کو. وَسَاغَ لَهُمُ الْعَمَلُ بِهِ، اور ان کے لیے اس پر عمل کرنا جو ہے سائغ ہے، یعنی قابل قبول، سائغ قابل قبول ہے. من اجتہاد العلماء، یہ وہ چیز ہے جو علماء کا اجتہاد ہوتا ہے اور مشائخ کا اور عمراء اور ملوک کا بھی. جو عمراء اور ملوک بادشاہ جو ہوتے ہیں، جو مطلب شریعت پر چلنے والے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے بہت سارے مسائل میں وہ بھی بہرحال کسی وقت ایک موقف اختیار کرتے ہیں، ایک راستہ اختیار کرتے ہیں، ایک پالیسی اختیار کرتے ہیں. تو بہترین ثواب دید اجتہاد صورتحال کے حوالے سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. بسا اوقات بہت بڑی بڑی پیچیدہ بات ہوتی ہے، کبھی کبھی آپ کو ایک جو ہے بہت بڑی بڑی برائی بھی قبول کرنی یا مطلب ہے کہ برداشت کرنی پڑتی ہے، تو اس حوالے سے بڑی بڑی مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں. لیکن ہے یہ ایک ایسا بادشاہ یا ایک ایسا امیر یا حکمران ہے جو شریعت کا متبع ہے. تو اس میں کیا ہوگا کہ تو آپ جو ہے وہ سیاسی امور میں آپ اس بادشاہ یا اس امیر یا اس حاکم کی اتباع کریں گے نہیں کریں گے. سیاسی امور میں آپ بطور عامی، ٹھیک ہے، بطور ایک عام مسلمان آپ مأمور ہیں کہ اس امیر یا اس بادشاہ کی اتباع کریں، وہ جو بھی اس میں اجتہاد کرے. اچھا، رہ گئے علمی معاملات، ٹھیک ہے، علمی معاملات. تو علمی معاملات میں آپ مأمور ہیں از روئے شریعت کہ آپ فقہا اور مشائخ کی اتباع کریں، ٹھیک ہے. یعنی وہ جو بھی تحقیق کریں گے، جو اختیار کر کے آپ کو بتائیں گے، آپ ان کے بتائے پر چلیں. تو اس وجہ سے وہ یہ پورا وہ کر رہے ہیں کہ جس میں عمل کی گنجائش ہے، اور یہ وہ ہے جس میں جو اجتہاد ہوتا ہے علماء و مشائخ کا، یا پھر یہ اجتہاد ہوتا ہے عمراء اور ملوک کا. کاجتہاد الصحابۃ فی قطع اللینۃ و ترکہا، جیسے صحابہ کا اختلاف ہوا تھا یہ بنی نذیر کے ساتھ جب جنگ ہوئی صحابہ کی، تو وہ کھجوروں کے باغات جو ہیں وہ جلانے کے حوالے سے اختلاف ہو گیا تھا. بعد میں خیر آیت بھی اتر آئی، لیکن یہ ہے کہ پہلے جو ہے صحابہ میں اختلاف تھا کہ اس کو جلانا جائز ہے نہیں ہے. تو کہ یہ لینا جو ہے یہ کھجور کے باغات ہیں، تو کھجور کے باغات کو کاٹا جائے یا اس کو چھوڑ دیا جائے. واجتہادہم، یا جس طرح صحابہ کا اجتہاد ہوا تھا فی صلاۃ العصر، نماز عصر کے بارے میں، لما بعثہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی بنی قریظہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنی قریظہ کی طرف روانہ فرمایا تھا. واقعہ مشہور ہے کہ وہ آپ نے فرمایا کہ بھی جو بندہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ہرگز عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں ہی. تو راستے میں ٹائم ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا، تو کچھ صحابہ نے کہا جی وقت ہو گیا تو نماز پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد جو ہے نا وہ یہ ہوگا کہ عصر تک پہنچو، تو بہرحال چلے ہوئے ہیں ہم. تو بہرحال عصر کا وقت جو ہے شریعت کے معلوم دلائل سے واضح ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ نہیں تھا کہ آپ عصر کے وقت ہی کو مؤخر فرمانا چاہ رہے ہیں، یہ مطلب ان کا فہم تھا. اور دوسروں نے کہا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بنو قریظہ میں ہی جا کر پڑھنی ہے، تو ہم تو بنو قریظہ میں ہی جا کر پڑھیں گے. تو یہ جو واقعہ ہے، لما بعثهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی بنی قریظہ وامرهم الا يصلوا العصر، اور ان کو حکم دیا تھا
کہ نہ پڑھیں وہ عصر کی نماز الا فی بنی قریظہ مگر بنو قریظہ میں ہی. فصلی قوم فی الطریق فی الوقت، تو ان میں سے ایک گروہ نے، صحابہ کی ایک جماعت نے راستے ہی میں نماز پڑھ لی وقت کے اوپر. وقالوا انما اراد التعجل لا تفویت الصلاۃ، اور وہ کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھی کہ ہم جلدی کریں، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھی کہ ہم نماز ہی کو وقت سے فوت کر لیں. وَأَخَّرَهَا قَوْمٌ، اور جبکہ ایک صحابہ کی ایک دوسری جماعت نے نماز عصر کو لیٹ کر لیا، حتیٰ وصلوا، یہاں تک کہ وہ بنو قریظہ میں جا پہنچے. وَصَلَّوْهَا بَعْدَ الْوَقْتِ، اور وقت گزرنے کے بعد، یعنی عصر کا وقت گزر چکا تھا تو اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھی. تمسکاً بظاہر لفظ العموم، یہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں جو عموم کا لفظ آیا تھا اسی سے چمٹ رہتے ہوئے انہوں نے، یعنی لفظی جو ہے اس کی تفسیر کرتے ہوئے. فلم يعنف النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدۃ من الطائفتین، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزنش نہ فرمائی دونوں گروہوں میں سے کسی ایک کو بھی. وقال، آپ نے یہ بھی فرمایا ہے، اذا اجتہد الحاکم، جب فیصلہ کرنے والا اجتہاد کرے، فاصاب، تو وہ ٹھیک فیصلہ کر لے، فلہ اجران، اس کو 2 اجر ملیں گے. واذا اجتہد فاخطأ، جب وہ اجتہاد کرے اور غلطی کر بیٹھے، فلہ اجر، تب بھی اس کا 1 اجر ہے. اچھا، اور اب یہ مؤلف جو ہے نا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ صحابہ کا کتنے ہی مسائل کے اندر آپس میں تنازع اور صاف اختلاف ہوا ہے، وہ عبادات کے مسائل ہوں، نکاح طلاق کے مسائل ہوں، وراثت وغیرہ کے مسائل ہوں، وغیرہ وغیرہ، اور سیاست کے مسائل ہوں. اچھا، یہاں تک کہ پھر وہ ابن تیمیہ کے اقتباس کی طرف آ جاتے ہیں. یہ پیج نمبر ہے حضرات 21، پہلی لائن اس کی، الی ان قال، یہاں تک کہ ابن تیمیہ پھر گویا ہوتے ہیں. اما وجہ المخالفہ، رہ گیا کہ کس پہلو سے یہ مختلف ہے اس سے. ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ کس پہلو سے اس سے مماثل ہے، اب یہ ہے کہ کس پہلو سے یہ اس سے مختلف ہے. فلأن الانبیاء علیہم السلام معصومون عن الاقرار علی الخطأ، تو وہ اس پہلو سے کہ انبیاء علیہم السلام اس بات سے معصوم ہیں کہ ان کو کسی ایک لمحے کے لیے بھی خطأ پر جو ہے برقرار رکھا جائے. وہ اگر غلطی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی تصحیح فرما دے گا، ٹھیک ہے، اور ان کو غلطی سے نکال لائے گا. تو انبیاء اس بات سے معصوم ہیں کہ ان کو غلطی پر اپروف کیا جائے، برقرار رکھا جائے. بخلاف الواحد من العلماء والعمراء، برخلاف علماء یا عمراء یعنی ملوک جو ہیں، بادشاہ، برخلاف ان میں سے کسی ایک کے. فإنه ليس معصوما من ذلك، یہ جو ہیں کوئی عالم یا کوئی امیر، یہ اس بات سے معصوم نہیں ہے کہ اس کو کبھی بھی غلطی پر جو ہے وہ نہ رہنے دیا جائے. ولہذا یسوق، اس وجہ سے گنجائش ہے، یسوق گنجائش، بل یجب، بلکہ واجب ہے، یعنی صرف گنجائش نہیں بلکہ واجب ہے، ان نبین الحق الذی یجب اتباعہ، کہ ہم اس حق کی تو بہرحال وضاحت کریں جس کی اتباع واجب ہے. یعنی علماء آپس میں ایک دوسرے پر اس حق کو بہت کھول کر بیان کریں جس کی اتباع واجب ہے. وَإِنْ كَانَ فِيهِ بَيَانُ خَطَأِ مَنْ أَخْطَأَ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْأُمَرَاءِ، چاہے اس بیان میں علماء اور عمراء میں سے کسی کی بھی خطا کا بیان کیوں نہ ہو جاتا ہو کہ جی فلاں غلط ثابت ہوتا ہے، فلاں غلط ثابت ہوتا ہے، ہو جائے، تو ہم اس میں تو مطلب بیان کریں گے کہ یہ دلیل یوں ہے اور یہ مسئلہ یوں ہے. وَأَمَّا الْأَنْبِيَاءُ، رہ گئے انبیاء، فَلَا يُبَيِّنُ أَحَدُهُمَا مَا يَظْهَرُ بِهِ خَطَأُ الْآخَرِ، تو ان میں سے کوئی ایک جو ہے اس چیز کا بیان نہیں کرے گا جس سے دوسرے کی غلطی نکل آئے، غلطی جو ہے وہ واضح ہو جائے. تو اس لحاظ سے یہ فرق ہے. وَأَمَّا الْمُشَابَهَ، رہ گیا یہ کہ کس پہلو سے یہ مشابہ ہے اس کے. فَلِأَنَّ كُلًّا مَأْمُورٌ بِاتِّبَاعِ مَا بَانَ لَهُ مِنَ الْحَقِّ بِالدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ، تو وہ اس پہلو سے ہے کہ اہل علم کا ہر فریق ہی مأمور ہے اس بات کا کہ یہ اتباع کرے اس چیز کی جو اس پر واضح ہوا ہے دلیل شرعی سے.
کامر نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتباع ما اوحی الیہ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے کہ جو آپ پر ہی وحی کی گئی ہے اسی کی ہی اتباع کریں۔ ولیس لأحدہما ان یوجب علی الآخر طاعتہ، اب ایک عالم کو یہ حق نہیں ہے کہ دوسرے پر اپنی اطاعت کو واجب کریں۔ کما لیس ذلک لأحد النبیین مع الآخر، بالکل ویسے ہی جیسے دو نبیوں میں سے کسی ایک کو یہ حق نہیں ہے کہ دوسرے پر اپنی اطاعت کو واجب کرے۔ ادھر دو فقیہوں میں سے ایک فقیہ دوسرے پر اپنی اطاعت کو واجب نہیں کر سکتا۔ وقد يظهر له من الدلیل ما كان خافیا علیہ، اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فقیہ پر یا امیر پر ایک دلیل جو ہے وہ اب واضح ہوئی ہے جو کہ اس سے پہلے اس پر روپوش رہی تھی۔ فیکون انتقالہ بالاجتہاد عن الاجتہاد، اس صورت میں وہ ایک اجتہاد سے منتقل ہو کر دوسرے اجتہاد پر چلا جائے گا۔ ویشبہ النسخ فی حق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو نسخ ہے یہ اس کے مشابہ ہو جائے گا۔ ولیکن ھذا رفع للاعتقاد، لیکن یہ ہے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہوا ہے یہ اعتقاد ہی مرفوع ہو جائے گا، یعنی پہلے ایک اعتقاد تھا کہ یہ چیز واجب ہے، اب وہ اعتقاد ہی رفع ہو جائے گا، اٹھ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وذاک رفع یہ جو ہے یہ جو عالم کے حق میں صرف جو ہے نا وہ اعتقاد رکھنا مرفوع، پہلے وہ یوں اعتقاد رکھتا تھا کہ میرے خیال میں یوں ہے، اب وہ کہتا ہے میرے خیال میں یوں ہے، اس کا جو اپنا ایزمپشن ہے، اعتقاد سے مراد یہاں پر ایزمپشن ہے، اس کا جو ایزمپشن ہے وہ بدل گیا ہے۔ وذاک رفع للحکم حقیقتا، جبکہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تھا وہ حکم ہی کا رفع ہو جانا ہے، وہاں پر حکم ہی بدل گیا تھا، حکم ہی اٹھا لیا گیا تھا، پہلا حکم اٹھا کر نیا حکم لے آئے گئے تھے، ادھر جو ہے وہ حکم تو شریعت کا ویسے کہ ویسا ہے، صرف جو ایزمپشن ہے وہ بدل گیا ہے۔ وعلى الاتباع اتباع من ولی امرهم من الامراء والعلماء، جو پیروکار ہیں ان پر یہی واجب ہے کہ وہ اپنے اولی الامر کی اتباع کریں، جو ان کے اولی الامر ہیں، جو ان کے معاملات کو سنبھالنے والے ہیں، ان کی وہ امراء ہیں اور علماء ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ تھوڑا سا ہماری بات ہٹ جائے گی، یہ جو ولی الامر ہے آپ کے اولی الامر کون ہیں؟ یہ قرآن مجید میں جو آیت آتی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اپنے میں سے اولی الامر کی۔ تو اس اولی الامر کی جو تفسیر ہوئی ہے، اگر آپ تفسیر طبری پڑھیں، انہوں نے ڈھیروں کے ڈھیروں سلف سے اقوال دیے، 1 2 یا 5 نہیں، بہت سارے وہ اقوال لے کر آئے ہیں سلف سے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ امراء اور علماء دونوں ہیں۔ یہ زیادہ تر ہمارے ہاں کیونکہ وہ زیادہ تر سیاسی تعبیر ہی ہوئی ہے، اس وجہ سے جو ہے اولی الامر کی تفسیر محض حکمران سے ہوئی ہے، یہ بات درست نہیں ہے، امراء اور علماء ہے۔ اچھا البتہ یہ ہے کہ ان دونوں کا اپنا اپنا ایریا ہے، ان دونوں کا اپنا اپنا ایریا ہے، یعنی حاکم کی اطاعت ہوگی انتظامی امور میں، ٹھیک ہے جی، اور عالم کی اطاعت ہوگی علمی امور میں، علمی استدلالی استنباطی جو اشیاء ہیں اس میں عالم کی اطاعت ہوگی، اور مطلق اطاعت نہ عالم کی ہوگی نہ امیر کی ہوگی، کیونکہ دونوں کے اوپر شریعت جو ہے وہ حاکم ہے۔ تو اگر کوئی نزاع ہو جائے تو اس میں جو مرجع ہوگا وہ اللہ ہوگا اور اس کا رسول ہوگا۔ تو یہ جو ہے یہ فرما رہے ہیں کہ جو پیروکار ہیں وعلی الاتباع، پیروکاروں پر لازم ہوگا کہ وہ اپنے اولی الامر یا جو کہ امراء اور علماء ہیں ان کے پیچھے چلیں، ان کی اتباع کریں، فیما ساغ لہ اتباعہ، اس دائرے کے اندر جس میں اس کی اتباع کرنے کی گنجائش ہے، وہ امر فیہ باتباع اجتہادی، اور جس میں وہ مامور ہے کہ وہ اپنے اجتہاد کی ہی اتباع کرے، نہ کہ اپنے اجتہاد سے ہٹ کر کے دوسرے کی کرے۔ تو جس میں مطلب ہے کہ لوگوں کا الگ الگ اجتہاد ہے ہی نہیں ہے، وہ دائرہ نہیں ہے، اس میں تو اجماع ہوتا ہے اور اس میں سبھی کو ایک ہی چیز کی پیروی کرنی ہوتی ہے۔ کما علی الامت اتباع ای نبی بعث الیہم، جس طرح کہ ایک امت پر یہ واجب ہوتا ہے کہ جو بھی نبی ان کی طرف بھیجا گیا ہے اس کی
ہی اتباع کریں. وَإِنْ خَالَفَ شَرْعُهُ شَرْعَ الْأَوَّلِ اگرچہ اس کی شریعت پہلے نبی کی شریعت سے مختلف کیوں نہ ہو. لَكِنْ تَنَوَّعَ الشَّرْعُ لِهَؤُلَاءِ ولكن تنوع الشرع لهؤلاء وانتقاله لم يكن لتنوع نفس الامر النازل على الرسول. لیکن یہ جو ہے ان فقہا کے حق میں شرع کا متنوع ہونا یا ان کا منتقل ہونا ایک مسئلے سے دوسرے مسئلے پر، یہ اس وجہ سے نہیں ہوا ہے کہ نفس امر میں کوئی تنوع آ گیا ہے. جو رسول پر نازل ہونے والا جو امر ہے اس کے اپنے ہی اندر کوئی فرق آ گیا، یہ نہیں ہے. ولیکن تنوع احوالہم، مگر یہ کہ خود ان فقہا کی پوزیشن تبدیل ہو گئی ہیں. وہو ادراک ھذا لما بلغہ من الوحی، اور وہ یہ کہ اس عالم کو ادراک ہو گیا ہے اس چیز کا جو وحی سے اس کو پہنچی ہے، سماع کی صورت میں یا عقل اس کے فہم کی صورت میں. وعجز الآخر، اور دوسرا اس بات سے عاجز رہا ہے، یا تو اس کو سننے کو نہیں ملی وہ دلیل، یا پھر اس کو اس سے وہ فہم نہیں ملا ہے. وعجز الآخر عن ادراک ذلك البلاغ، اس کو یا تو پہنچی نہیں ہے، اس کو جو ہے اس کا سمجھ نہیں ہے. اما سمعا، یا تو سماع کی صورت میں، لعدم تمکنہ من سماع ذلك النص، کیونکہ اس کو وہ نص سننے کا موقع ہی نہیں ملا تھا کبھی. وَإِمَّا عَقْلًا، یا پھر فہم میں، لِعَدَمِ فَهْمِهِ لِمَا فَهِمَ الْأَوَّلُ مِنَ النَّص، کہ پہلے کو نص سے جو بات سمجھ آ گئی تھی اس عالم کو وہ بات نص سے سمجھ نہیں آ سکی. تو یہ ہے وہ مبحث جو کہ ابن تیمیہ نے یہاں پر جو ہے وہ بیان کیا ہے. اچھا، اسی چیز کو اب مزید ابن تیمیہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، وہ بھی ہم ان کے اقتباس سے ہی پڑھیں گے. یہ پیج نمبر 22 کا آخری سے پہلا پیرا. یقول شیخ الاسلام فالمذاہب والطرائق والسیاسات للعلماء والمشائخ والامراء. یہ جو مذاہب ہوتے ہیں، مذاہب آپ کو پتہ ہے فقہی مذاہب ہوتے ہیں. طرائق یہ جو طریقت ہوتی ہے، طریقت میں آپ کو پتہ ہے مختلف جو ہیں حضرات، مختلف سلوک اختیار کرنے والے، ان کے تھوڑے تھوڑے فرق ہو سکتے ہیں ایک دوسرے سے. تو مذاہب یہ جو فقہی علمی مذاہب ہوتے ہیں، طرائق یہ جو سلوک اور تزکیہ وغیرہ میں ہوتے ہیں، وہ سیاسات اور یہ جو پالیسیاں ہوتی ہیں یا جو مطلب اقتدار کے اندر جو آپ نے راستے شریعت کے مطابق اختیار کرنے ہوتے ہیں. تو یہ ہو گیا مذاہب، طرائق اور سیاسات. للعلماء والمشائخ والعمراء، یہ مذاہب علماء کے ہوتے ہیں، طرائق مشائخ کے ہوتے ہیں، اور سیاسات جو ہیں یہ عمراء کے ہوتے ہیں. اچھا، اس میں کہتے ہیں کہ اذا قصدوا بها وجه اللہ تعالی دون الاہواء، جب ان کا مقصود اس میں صرف اللہ تعالیٰ کو پانا ہو، نہ کہ احوا اور اپنی جو ہے نا وہ اپنی چلانا، اپنی منمانیاں کرنا، یعنی اگر یہ نہیں ہے، لیکونوا مستمسکین بالملت والدین الجامع، تاکہ یہ جو ہیں ملت اور دین جامع کے ساتھ ہی تمسک رکھیں. الذی هو عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے تنہا بلا شرکت غیرے. واتبعوا ما انزل الیہم من ربہم من الکتاب والسنہ، اور اس میں جب یہ علماء، مشائخ اور عمراء اس اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے والے ہوں، بحسب الامکان، یعنی حسب امکان، ہر بندہ جو ہے ظاہر حسب امکان ہی اس میں کتاب اور سنت کی اتباع کر رہا ہوگا. بعد الاجتہاد التام، پورا اجتہاد میں زور لگا لینے کے بعد ان میں سے ہر ایک جو ہے کوئی نہ کوئی موقف، راستہ اختیار جب کر رہا ہوگا. لہم من بعض الوجوہ، ان کے لیے بعض پہلوؤں سے، تمام پہلوؤں سے نہیں، بعض پہلوؤں سے، بمنزلۃ الشرع والمناہج للانبیاء، این وہی بات ہوگی جو کہ انبیاء کے حوالے سے شرع اور مناہج کا جو فرق ہے. وہم مثابون علی ابتغائہم وجہ اللہ وعبادتہ وحدہ لا شریک لہ، اور ان کو یہ انشاءاللہ مستحق ثواب ہوں گے اس پر کہ ان میں سے ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کے چہرے کو پانے کے لیے اپنی اپنی
کوشش کی ہے، زور لگایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کی کوشش کی ہے اس عمل میں۔ وہ الدین الاصلی الجامع، اب یہ اللہ کی عبادت کرنا اور اس کی شریعت پر چلنا، یہ جو ہے یہ دین اصلی جامع۔ جامع کا مطلب جو سب پر ہی لاگو ہوتا ہے۔ کما یثاب الانبیاء علی عبادتہم اللہ وحدہ لا شریک لہ، جیسا کہ انبیاء جو ہیں وہ اس تمام فرق کے باوجود ان کی شریعتوں میں ہو اللہ تعالیٰ کی بلا شرکت غیر عبادت پر مستحق ثواب ہوتے ہیں۔ یثابون علی طاعت اللہ ورسولہ، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ثواب پائیں گے، فیما تمسکوا بہ من شرعۃ رسولہ ومنہاجہ، اس دائرے میں جس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے رسول کی شریعت اور منہاج سے تمسک رکھا۔ کما یثاب کل نبی علی طاعت اللہ فی شرعہ و منہاجہ، جس طرح کہ ہر نبی کو ثواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر، خاص اپنی شریعت کے اوپر چلتے ہوئے اور خاص اپنے اس منہاج پر چلتے ہوئے جو اللہ نے خاص اس نبی کے حق میں مقرر فرمایا۔ وَيَتَنَوَّعُ شَرْعُهُمْ وَمَنَاهِجُهُمْ، جبکہ ان کی شرع اور ان کے مناہج متنوع ہوتے ہیں، مثل ان یبلغ یہ جو فقہ ہیں، مثل ان یبلغ احدهم الاحادیث بالفاظ غیر الالفاظ التي بلغت الاخر، مثلا اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ان میں سے ایک عالم کو یا ایک علمی گروہ کو احادیث ایسے الفاظ سے پہنچی ہوں جو کہ ان الفاظ سے مختلف ہیں جو دوسرے فریق کو پہنچی ہیں۔ وتفسر له بعض آیات القرآن بتفسیر یخالف لفظه لفظ التفسیر الآخر، اور اس کے لیے جو آیات قرآن کی جو تفسیر ہوئی ہے، اس کے جو بڑے تھے، اساتذہ تھے، مطلع کہ بعض صحابہ بھی ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ، وہ ان الفاظ کے ساتھ ہوئی ہے جو کہ ان الفاظ سے مختلف ہے جس میں کسی دوسرے صحابی نے یا کسی دوسرے عالم نے اس کے لیے قرآن مجید کی تفسیر کی ہے۔ وَيَتَصَرَّفُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ النُّصُوصِ وَاسْتِخْرَاجِ الْأَحْكَامِ مِنْهَا بِنَوْعٍ مِنَ التَّرْتِيبِ وَالتَّوْفِيقِ، اچھا یہ عالم یا یہ فقہی گروہ جو ہے یہ نصوص کے مابین کسی وقت آپ کو جمع کرنا پڑتا ہے، آپ کو پتہ ہے، یعنی نصوص بظاہر ایک دوسرے سے متعارض ہیں، تو انہوں نے نصوص کو جمع کیا ہے اور اس سے جمع کر کے پھر اس سے احکام کا استخراج کیا ہے۔ کہتے ہیں اس جمع اور استخراج میں نصوص کے اندر سے کرنے میں اس نے ایک خاص انداز کی ترتیب بنائی ہو اور نصوص کے مابین اس نے ایک انداز سے توفیق کی ہو۔ توفیق جانتے ہیں یعنی تطبیق دینا نصوص کو، اس نے ایک خاص ترتیب سے توفیق دی ہو نصوص کو۔ لیس هو النوع الذي سلك غیرہ، اور یہ وہ ترتیب نہ ہو جو کہ کسی دوسرے فریق نے جو راستہ چلا ہے نصوص کے جمع کرنے میں اور ان سے جو ہے وہ ان کو ایک تطبیق دینے میں آپس میں۔ وَكَذَلِكَ فِي عِبَادَاتِهِ وَتَوَجُّهَاتِهِ، اسی طرح ان کے عبادات اور ان کے توجہ کا مطلب ہوتا ہے ہر ایک کا اپنا اپنا ایک رخ ہو جانا، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک راستہ الگ ہو جانا۔ وقد تمسک هذا بآیت و حدیث، اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک آیت سے دلیل پکڑ رہا ہو یا حدیث سے، جبکہ دوسرا کسی دوسری آیت سے یا دوسری حدیث سے دلیل پکڑ رہا ہو۔ وَكَذَلِكَ فِي الْعِلْمِ، اسی طرح علم کے مسئلے میں ہو سکتا ہے۔ من العلماء من يسلك بالاتباع طریقۃ ذلك العالم، علماء میں سے کوئی ایسا ہوگا جو اپنے پیروکاروں کو فلاں بڑے عالم کے راستے پر چلا رہا ہوگا، فتکون هي شرعهم، ان کے لیے وہی شریعت ہے، وہی شرع کی حیثیت رکھتی ہے، حتی يسمعوا کلام غیرہ ويروا طریقته، تا وقت کہ وہ کسی دوسرے کا کلام، دوسرے فریق کا کلام نہ سن لیں اور اس کے طریقے کو نہ دیکھ لیں دوسرے کسی فقہی گروہ کا، فیرجح الراجح منہما، تو تب وہ جو ہے ان دونوں میں سے کسی چیز کو ترجیح دے گا کہ یہ ٹھیک ہے یا وہ دوسرا ٹھیک ہے۔ وتتنوع فی حقهم الاقوال والافعال السالفہ لهم من هذا الوجہ، تو اس حوالے سے وہ لوگوں کی مختلف ترجیحات ہو جائیں گی، کوئی کسی کے خیال میں یہ دلیل قوی تر ہے، کسی کے خیال میں دوسری دلیل قوی تر ہے، تو ان کے ہاں جو ہے نا وہ اقوال اور افعال جو ہیں وہ متنوع ہو جائیں گے اس پہلو سے۔ وہم مأمورون بأن یقیموا الدین،
جبکہ یہ سب کے سب اس بات کے مامور ہیں کہ یہ دین کو قائم کریں. یہ دین کو قائم کرنا جو ہے، یا بلکہ جو اس کا صحیح ترجمہ میرا خیال کرنا چاہیے کسی چند اشکالات سے بچنے کے لیے، وہ ہے کہ دین کو قائم رکھیں. قائم کرنے کی نسبت دین کو قائم رکھنا، یا دین کو اس کی بنیادوں پر ہی قائم اور کھڑا رکھنا، اور اسی پر اس وجہ سے یہ جو استقامت کے معنی میں ہی آتی ہے یہ آیت ہے نا، نقیم الدین ولا تفرقوا، اس کے فوراً بعد لفظ آتا ہے وہ ولا تفرقوا فیہ ہے. اچھا، اس میں اگر کوئی بات ہو تو انشاءاللہ کسی اور وقت میں ہم کر لیں گے. تو اچھا، تو یہ ہے کہ یہ ان میں فرق تو ہے. یہ ان کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث قوی تر ہے، ان کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث قوی تر ہے، ان کے ہاں یہ معنی قوی تر ہے، ان کے ہاں وہ معنی قوی تر ہے. البتہ یہ سب کے سب اس بات کے مامور ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو یہ قائم رکھیں. ولا تفرقوا فیہ، اور اس کے اندر ہرگز کوئی تفرقہ نہ کریں. کما امرت الرسل بذلک، اچھا اس کا رسولوں کو بھی حکم ہوا ہے کہ یہ سب کے سب دین کو قائم رکھیں اور اس کے اندر تفرقہ نہ کریں. وَمَأْمُورُونَ بِأَلَّا يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْأُمَّةِ، اور یہ جو فقہا ہیں اس بات کے مأمور ہیں کہ یہ امت کے اندر تفرقہ نہ ہونے دیں. بل ہی امت واحدہ، بلکہ ان تمام اختلافات کے باوجود یہ ایک ہی امت ہے. کما امرت الرسل بذلک، جیسے رسول بھی اسی بات کے مامور ہوئے ہیں کہ وہ ایک ہی ملت بن کر رہیں. وَهَؤُلَاءِ آکد، البتہ ان کے حق میں یہ اس سے کہیں زیادہ مؤکد ہے، کہیں زیادہ اس کی تاکید ہے. یہ ایک شریعت والوں کو تو یعنی وہ ان کے ہاں اگر کچھ فرق ہے تو یہ جو ایک شریعت والے ہیں ان پر تو ایک وحدت ہونا، ایک جماعت بن کر رہنا، ایک ملت رہنا، ایک ہی دین پر رہنا، اسی کو قائم رکھنا اور اس میں ہرگز کوئی تفرقہ نہ آنے دینا، یہ تو ان کے حق میں تو یہ کہیں زیادہ مؤکد ہے. فإن هؤلاء تجمعهم الشریعۃ الواحدہ والکتاب الواحد، کیونکہ ان کو تو ایک ہی شریعت جمع کرنے آئی ہے. ان کے ہاں تو ان کے مابین تو ایک ہی شریعت ہے اور ایک ہی کتاب ان کو جمع کرتی ہے. وَمَا الْقَدْرُ الَّذِي تَنَازَعُوا فِيهِ، رہ گئی وہ مقدار جس کے اندر ان کا آپس میں تنازع ہوا، اختلاف ہوا ہے. فلا يقال، تو یہ نہیں کہا جائے گا، ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہا جائے گا ان اللہ امر کل منہم باطنا وظاہرا بالتمسک بما هو علیہ. یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک کو باطن میں بھی اور ظاہر میں بھی اس چیز ہی کا مأمور کر رکھا ہوا ہے جس پر کہ ان میں سے ہر ایک ہے. یعنی یہ نہیں کہا جائے گا، ورنہ تو استغفر اللہ وہ نبیوں والی بات ہو جائے گی. کما امر بذلک الانبیاء، جیسا کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے ہر ایک کو ظاہراً بھی اور باطناً بھی اسی چیز پر رکھا ہوا ہے جس پر کہ وہ نبی ہے یا ان میں سے ہر ایک نبی ہے. ادھر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم میں سے ہر ایک ظاہراً بھی اور باطناً بھی اسی چیز پر رہو جس پر تم میں سے ہر ایک ہے. تو یہ بات نہیں ہے، یہ فرق ہے. انبیاء کو اللہ نے معمور کیا ہے، ان کو یہ معمور نہیں کیا ہوا. وَإِنْ كَانَ هَذَا قَوْلَ طَائِفَةٍ مِّنْ أَهْلِ الْكَلَامِ، اگرچہ اہل کلام میں سے ایک گروہ کا یہ قول بھی ہے کہ ہر ایک فقہی گروہ جو ہے ظاہراً اور باطناً وہ اللہ نے اسی چیز کا اس کو معمور کر دیا ہوا ہے جس پر کہ وہ ہے. کہتے ہیں مطلب ہم اس کو درست نہیں سمجھتے. فإنما اہل کلام میں سے ایک گروہ کا یہ قول ہے. فإنما يقال، بس صرف یہ کہا جائے گا ان اللہ امر کل منہم، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک کو یعنی ایک ایک کو اس بات کا معمور کر رکھا ہوا ہے ان یطلب الحق بقدر وسعہ و امکانہ، کہ وہ اپنی وسعت اور اپنے امکان کی حد تک حق کی جستجو کرے، حق کی تلاش کرے، حق کو نکالے نصوص سے. فإن اصابہ، اگر اس کا نشانہ لگ جائے تو ٹھیک، وإلا، وگرنہ فلا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو نفس کو مکلف نہیں کرتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق ہی. وقد قال المؤمنون، اور جبکہ مومن جو ہیں انہوں نے یہ درخواست کر دی ہوئی ہے قرآن مجید ہی کی روح سے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، خدایا ہماری پکڑ نہ کرنا اگر ہم سے بھول ہو جائے یا ہم سے چوک ہو جائے. دو چیزیں ہیں، ایک بھول ہو جانا اور ایک چوک ہو جانا. چوک کیا ہے؟ مطلب ہم نے پانا تو چاہا تھا، نشانہ نہیں لگا، حق کو پانا چاہا نہیں ہاتھ پڑا، اس سے مطلب ہماری چوک ہو گئی. تو بھول بھی اور چوک بھی خدایا دونوں پر ہماری پکڑ نہ کرنا. وقال اللہ، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قد فعلت، میں نے یہ قبول کیا.
وقال تعالی ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم، تم پر ہرگز کوئی گناہ نہیں ہے اس چیز میں جس میں تم سے چوک ہو جائے، یعنی تم نے ایک چیز پر پہنچنا چاہا ہے مگر تمہاری پہنچ نہیں ہو سکی ہے، تمہارا نشانہ نہیں لگا ہے۔ فمن ذمہم ولامہم، تو جو آدمی ان کی مذمت کرے گا اور ان کو ملامت کرے گا، علی ما لم یؤاخذہم اللہ علیہ، ایسی چیز پر جس پر اللہ تو ان کو پکڑ نہیں کرتا، فقد اعتدیٰ، تو ایسا آدمی زیادتی کرنے والا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی، میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ٹھیک ہے، یہ استنباط ٹھیک ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، تم کیوں اس پہ لگے ہوئے، مطلب ہے تمہیں یہ سمجھ آ رہی اس پہ یہ، تو جو بندہ اس پہ دوسروں کو ملامت کر رہا ہے جس پر اللہ اس کو ملامت نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ اس کو ایک اجر بھی دے گا، اگرچہ فرض کریں اللہ کے ہاں بھی وہ غلط ہے، اول تو یہ طے نہیں ہے کہ آپ کی ہی بات ٹھیک ہے اور اس کی ہی بات غلط ہے، وہ بھی تو یہ سوچ سکتا ہے کہ میری ہی بات ٹھیک ہے اور اس کی ہی بات غلط ہے، اس میں تو آپ دونوں برابر ہیں، اس وجہ سے مطلب اول تو یہ واضح نہیں ہے، لیکن اگر فرض کر لیں کہ اللہ کے ہاں آپ ہی ٹھیک ہوئے اس مسئلے میں اور وہ دوسرا جو ہے اس مسئلے میں غلط ہوا، تو بھی اس میں اللہ اس کو ایک اجر تو دینے والا ہے، اس پر تو آپ پابندی نہیں لگا سکتے، وہ تو آپ روک نہیں سکتے چاہے آپ جو مرضی کر لیں، تو اس پر اللہ اس کا مواخذہ، تو جس پر اللہ اس کا مواخذہ نہیں کرنے والا اس پر جو شخص اس کو مذمت اور ملامت کرے گا فقد اعتدیٰ، تو صاف وہ زیادتی کرنے والا ہے۔ ومن اراد ان يجعل اقوالهم وافعالهم بمنزلة قول المعصوم وفعله، اچھا البتہ جو شخص جو ہے ان سارے فقہا کو ان کے اقوال اور افعال کو عین وہی درجہ دے گا جو کہ نبی کے اقوال اور افعال کا درجہ ہوتا ہے، وَيَنْتَصِرُ لَهَا بِغَيْرِ هَدِيٍّ مِّنَ اللَّهِ، اور اس کے لیے جذباتی ہو رہا ہے بغیر اس کے کہ صاف اللہ کی جو ہے نا کی طرف سے اس بات کی کوئی تائید ہو، فقد اعتدیٰ، تو یہ بھی زیادتی کر رہا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں، یعنی دو چیزیں ہو گئیں، یعنی اس میں احتمال ہے غلطی کا، البتہ یہ ہے کہ کیونکہ اللہ نے انشاءاللہ اس کی پکڑ نہیں کرنی ہے، اس وجہ سے جو بندہ اس کو گناہگار کرے سمجھے گا وہ بھی زیادتی کر رہا ہے، اور جو بندہ جو ہے ان میں سے ہر ایک کو کہے گا یہ ان کے اقوال کی وہی حیثیت ہے جو انبیاء کے اقوال کی ہوتی ہے، جو آپ کو پتہ ہے یہ بھی ایک دوسری انتہا ہے نا، دوسری ایکسٹریم ہے، تو یہ بھی زیادتی کرنے والا ہے۔ فقد اعتدیٰ، تو اس میں واتبع ہواہ بغیر ھدی من اللہ، یہ بھی اپنی ہوا کی پیروی کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر۔ ومن فعل ما امر به بحسب حالہ، البتہ وہ شخص جس نے وہ کچھ کیا جس کا کہ وہ از روئے شریعت معمور ہے، بحسب حالہ، اپنے زور لگانے کی حد تک، جتنا اس کا بس تھا، من اجتہاد یقدر علیہ، جس کی یہ صورت ہوگی کہ وہ اجتہاد کرے گا، ایک اتنا سا اجتہاد جس پر اس کی قدرت ہے، او تقلید اذا لم یقدر علی الاجتہاد، یا وہ تقلید کرے گا جب وہ اجتہاد پر قادر نہیں ہے، ٹھیک ہے، عالم تھا تو وہ اجتہاد کرے گا، عالم نہیں تھا تو اجتہاد پر سرے سے قادر نہیں ہے تو تقلید کرے گا، تو وہ عالم اپنے اجتہاد میں معذور ہے اور یہ عامی اپنی تقلید میں معذور ہے۔ وسلک فی تقلیدہ مسلک العدل، اور چلا وہ اپنی اس تقلید میں البتہ عدل کا مسلک، اعتدال کا مسلک چلا، فہو مقتصد، تو وہ میانہ روی والا ہے، وہ مطلب ہے وہ عین وسط میں چلنے والا ہے۔ اذ الامر مشروط بالقدرہ، کیونکہ سارے کا سارا معاملہ قدرت کے ساتھ مشروط ہے، عالم اپنی قدرت جتنی رکھتا ہے اور عامی جتنی اس کو قدرت ہے، ہر بندہ اپنی قدرت کے مطابق مکلف ہے، تو اس تمام تر فرق کے باوجود انشاءاللہ یہ سب لوگ دین پر ہیں، اطاعت پر ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت پر ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ آخری جو ہے یہ پیج نمبر 24 کا جو صرف پہلا پیرا چھوٹا سا، فعلی المسلم فی کل موطن ان یسلم وجہہ للہ وہو محسن، مسلمان ہر جگہ پر ہر سچویشن میں اس پر واجب ہے کہ وہ اپنا رخ اللہ کو سونپ کر رکھے، وہ محسن، جب کہ وہ حق پر چلنے کی پوری کوشش کر رہا ہو، وَيَدُومَ عَلَى هَذَا الْإِسْلام، ایسے اسلام پر وہ دائم رہے، قائم رہے۔ فاسلام وجہی اخلاصہ للہ، اس کا اپنے چہرے کو اللہ کو سونپنا یہ ہے کہ وہ اخلاص پر رہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ والاحسان فعلہ الحسن، جبکہ احسان یہ ہے کہ وہ سنت پر اور حق پر چلے۔
فتدبر هذا فإنه أصل جامع نافع عظیم. اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لو. ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت اہم بنیاد ہے، جامع ہے. جامع کا مطلب کہ یہ جو ہے مطلب دین کے سب ابواب کو ایک لڑی میں لے آتی ہے. نافع بہت نفع بخش ہے، اور عظیم بہت بڑی ہے. تو یہاں جو ہے ابن تیمیہ کا یہ کلام جو ہے ختم ہو جاتا ہے، اور ہمارا یہ مبحث بھی آج کا یہاں پر پورا ہو جاتا ہے. اور یہ ایک بنیادی ترین مبحثہ اس پوری کتاب کی جہت کو سمجھنے کے لیے. اس کے بعد جو ہے نا وہ باقی کی چیزیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم کل پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. یہ حضرات سوالات وغیرہ جو ہیں ہم انشاءاللہ جب اپنے ویب سائٹس پر اور سوشل میڈیا کے جو ہمارے ہیں پوائنٹس وہاں پر جب یہ اپلوڈ کریں گے تو بعض ہمارے وہ پیجز ہیں جس میں ہم ذکر کریں گے کہ یہاں پر آپ اپنے سوالات دے سکتے ہیں. انشاءاللہ جو بھی سوالات پوسٹ کیے جائیں گے ہمارے فیس بک پر تو ہم ان تمام سوالات کو انشاءاللہ اپنی آئندہ مجلسوں میں لے لیں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم بعض سوالات ہی کے جواب کے لیے بعض مجالس جو ہیں اپنی اس سیریز کی وہ منعقد کریں انشاءاللہ، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کو صرف سوالات کے جواب ہی کی صورت میں کھولا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی ڈسکشن بھی ہو تو ہمارے بعض پیج ایسے ہوں گے اس پر ہم یہی اپنے ویڈیوز جو ہیں وہ لگائیں گے، اور ان پیجز پہ آپ ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ڈسکشن سے خود لوگوں میں چیزیں جو ہیں وہ کھل جاتی ہیں، اور وہ ہو سکتا ہے اس ڈسکشن کے بھی بعض اجزاء کو ہم اپنی ان مجالس کے اندر ڈسکس کر لیں. سبحانک اللہم و بحمدک.